بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل پرائم ٹائم۔ انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کریں گے، لیکن جو پاکستان کو پیسے ملنے والے ہیں اور ملیں گے وہ تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ یہ پیسے جو ہیں کیا یہ ادھار ہیں، کیا یہ امداد ہے، اور کیا یہ واپس نہیں لیے جائیں گے؟ کچھ ایسے ادارے ہیں جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں اور اس کو واپس نہیں کیا جاتا، آج تک وہ ری شیڈول ہو رہے ہیں اور نہ وہ مانگ رہے ہیں نہ وہ مانگتے ہیں۔ لیکن بہرحال میں آپ کو ایک مکمل اگر اس کی رپورٹ دے دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام جو پیسہ ہے یہ ادھار ہے، اور آپ کو یہ پیسہ جو ہے 1% کے ساتھ اتارنا ہے، 1% کے ساتھ اتارنا ہے، اور اس کی 10 ارب کی جو واپسی کی جو کل تاریخ ہے، کل ڈیٹ جو ہے، اس کو آپ ملا کے کہیں گے تو 40 سال اس کا ٹائم ہے۔ 40 سال میں آپ کو یہ اتارنے ہیں، تو یہ ایک ہینڈسم ٹائم ہے۔ پاکستان 40 سالوں میں جو ہے وہ اپنی منزلیں پا چکا ہوگا، تو اس وقت یہ پیسہ جو ہے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی، تو لہٰذا ایک بہت ہی سافٹ لون ہے یہ جو پاکستان کو ملے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ بھی کہیں آپ، کچھ بھی نام دے دیں، لیکن بہرحال جو باتیں ہو رہی تھیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھیں، وہ باتیں کم از کم 1 سال تو نہیں ہوں گی۔ حکومت کسی کی بھی ہو، مطلب یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حکومت کس کی ہوگی، معلوم نہیں ہے۔ شروعات کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں فلموں میں آپ نے بہت سارے اسپیس کی فلمیں دیکھی ہوں گی جس میں آپ کو یو ایف او نظر آتے ہوں گے، اور اسی قسم کے یو ایف او کے حوالے سے جو آر ٹی نیوز ہے وہ کور کر رہا ہے کہ پینٹاگون کے آس پاس، اچھا یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں نا یو ایف او، تو یہاں پر بہت سارے وہ فیکٹر بھی ڈال دیجئے گا جن کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکا کہ وہ ڈرون تھے، وہ جہاز تھے، وہ غبارے تھے، وہ کیا آبجیکٹ تھا جو وہاں پر آ گیا تھا، اور کچھ وہ شکل بھی یو ایف او کی نظر آئی جس کو آپ جانتے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات جو پینٹاگون کے پاس ہوئے ہیں ان کی تعداد اب ہو چکی ہے 366، اور امریکہ جو ہے اپنے پینٹاگون کو اتنا زیادہ پروٹیکٹ نہیں کر سکا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا، جو ہم گمان کرتے ہیں کہ امریکہ ہے۔ جس طرح وہ فلموں میں دکھاتے ہیں نا، 1 سیکنڈ کے اندر ٹھک 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 معاملات سب یعنی کہ لائن اپ ہو جاتا ہے، تو وہ ملک جو فلموں میں ہر چیز لائن اپ ہوتی ہے، اور ایک ہالی ووڈ ہے ایک بالی ووڈ ہے، دونوں ہی فلموں میں بہت تیز ہیں، بہت تیز ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں ابھی آپ کو، حقیقت میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، حقیقت کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ ہے امریکہ۔ ہالی ووڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر 366 یو ایف او جو ہیں ان کے سر پہ آئے، چلے گئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا چھوڑ کر گئے، کیا لے کر گئے، یہ پینٹاگون کو نہیں معلوم۔ رشیا کی بات ہم کر لیتے ہیں۔ رشیا میں یہ ہے کہ اس نے ایک ڈونباس کا بہت ہی قیمتی علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک لوکیشن، وہ اس نے کیپچر کر لی ہے، اور وہ سولیڈار کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہم نے کیپچر کر لیا ہے اور 100% وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، ایسا کلیم، بہت بڑا کلیم جو ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، وہ دکھا بھی رہے تمام چیزیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یوکرین نہیں مان رہا، لیکن اگر یہ بات فیکٹ ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ علاقہ یعنی کہ ڈونباس تو گیا، یعنی کہ رشیا نے اگر یہ کام کر دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک لوکیشن کے ساتھ ایک پورے کا پورا علاقہ جو اس نے اپنانا تھا وہ اپنا لیا ہے۔ اس کو واپس ہی کرنا ناممکن ہوگا، کسی بھی طور یوکرین کا واپس لینا ناممکن ہوگا اگر یہ بات جو کلیم کر رہا ہے رشیا اگر صحیح ہے تو۔ اگلی خبر پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ خبر آپ 2-3 دن سن رہے ہیں کہ یورینیم جو ہے کئی بار پکڑا گیا ہے انڈیا میں، آپ کو معلوم ہے لوگ پکڑے گئے وہاں پر، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ابھی، ہم بات کر رہے ہیں لندن ایئرپورٹ پہ اوپر جو ہے وہ یورینیم پہنچ گیا، اور اس کے بعد ہم کو پتہ لگا کہ وہ پاکستان کے راستے گیا، پھر ہم کو پتہ لگا کہ اس میں جو عالمی میڈیا ہے اس نے پاکستان کو گھسڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ گیا نہیں، وہ گھسا نہیں، کیونکہ جو خود وکٹم کنٹری ہے جہاں پر یورینیم آیا، انہوں نے تمام چیزیں کھول کے رکھ دی ہیں، بیان کر کے رکھ دی ہیں، انہوں نے کہا بالکل یہ آیا ہے، اور عمان کے راستے، پاکستان کے راستے یہ بالکل آیا ہے۔ اس کا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ ایک ایرانی کمپنی تھی، اور اس پورے پلان کو جو ڈسکلوز کیا انہوں نے خود کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایران نے جو کام کیا ہے اس کو ہم ڈرائی رن کہتے ہیں، یعنی کہ یہ یورینیم تھا، اس کے اندر ریاست کا دخل نظر آتا ہے یو کے کو، اور وہ کہتا ہے کہ یہ ڈرائی رن یہ تھا کہ کیا اگر ہم ایسا کوئی بیگ گزارتے ہیں جس میں یورینیم ہو، ایٹم بم کے لیے سب سے خاص چیز کی بات کر رہا ہوں میں، جس میں یورینیم ہو، تو کیا ہم اس کو پار کر سکتے ہیں؟
وہ تمام چیک پوسٹ پار کر سکتا ہے، یہ پکڑا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ڈرائی رن تھا اور یہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی تھی جس کے اندر کوئی اریسٹ نہیں ہو سکا. یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ گزرا، عمان سے بھی گزر گیا، پورا عمان گزار لیا، پاکستان گزار لیا، ایران سے چلا ہوگا، لیکن بہرحال پکڑا گیا ہے. اور یہ جو خطرہ ہے یا خدشہ ہے اب ایران کو لے کر کے برطانیہ میں، وہ زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ ایران ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے اس کے اندر شامل. یہ انہوں نے جتنا بھی ڈیڈکٹ کیا، جتنا بھی انہوں نے زور لگایا، یہ تو انہوں نے پکڑ لیا کہ ہے ایران. ایران پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی ایک بات اور ضرور کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چارلی ہیبڈو نے گستاخی کی. اب کی بار کس کی؟ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں ان کی آیت اللہ خامنئی کی. ان کی وہاں بہت رسپیکٹ ہے اور اس کا ایک مقام ہے، اور آپ ان کے بارے میں اس قسم کا مذاق، تصویر یا کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے. چارلی ہیبڈو جو ہے وہ عادی ہے مسلمانوں پہ، ویسے بھی عادی ہے. وہ انہوں نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے نا، وہ عادی ہے، وہ نہیں چھوڑتا. تو اب جو ہے ایران نے کہا ہے کہ آپ نے سلمان رشدی کی حالت دیکھ لی، زبان کٹی، ہاتھ کٹا، سب آنکھ پھٹی، ایسا ہو گیا نا. تو اس نے بولا کہ اب ہمارے ٹارگٹ کے اوپر چارلی ہیبڈو کو آنر بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارا ایک مشن یہ بھی ہوگا زندگی میں کہ ہم نے اس کو ڈھونڈنا ہے اور ہم نے اس کو ڈیمیج کرنا ہے. ہم اس تک پہنچیں گے، ہم اس کو قریب تک پہنچیں گے اور اس کو ڈیمیج کریں گے. اب وہ کسی طریقے سے بھی ڈیمیج کر دیں گے. کیا یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے؟ اس بات سے ایک چیز اور بھی ہو گئی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ایران کرے گا، لیکن جو لوگ چارلی ہیبڈو کے آس پاس ہو سکتے ہیں یا قریب ہو سکتے ہیں یا اس کے پروگرام میں آ سکتے ہیں، وہ بھی کوئی حرکت کر سکتے ہیں. سلمان رشدی کو بھی اس طریقے سے ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس کی امید کرتے ہیں کہ میں آپ کو جلد خبر دوں گا کہ چارلی ہیبڈو کے مالک کی کیا کہانی ہوئی ہے. صرف مالک کی بات نہیں ہے، یہ پوری ٹیم کا معاملہ ہے. جو بھی ہاتھ میں آئے اس کو سبق تو سکھانا ہی چاہیے. آگے بات کرتے ہیں ہم. ایک رپورٹ آئی ہے ہمارے سامنے، سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس، یہ رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 2022 جو تھا وہ بھارت میں مذہبی اقلیتوں کے لیے ایک ظلم اور تشدد کا سال تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ظلم و تشدد میں ملوث عناصر کا تعلق ہندو برادری اور ہندتوا تنظیموں سے تھا. مظالم کرنے والے عناصر کی کارروائیوں پر ریاستی سطح پر حوصلہ افزائی بھی کی گئی. یہ جملہ خطرناک ہے کہ جب ہندتوا کے لوگ، پجاری، ماننے والے، بلیف کرنے والے، جب مسلمانوں پہ اور کرسچنس کے اوپر اور سکھوں پر ظلم کرتے ہیں تو ریاست ان کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ اپنے پاس چھری بھی رکھو، اپنے پاس کانٹے بھی رکھو، ترشول بھی رکھو، تلواریں تیز کر لو. یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ اب ہر پروگرام میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر پروگرام میں بولتے ہیں. یہ میں نہیں بول رہا، یہ آپ کوئی بھی ان کا کوئی بھی بھاشن اٹھا لیں، یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. مودی جی کبھی بھی کہہ دیں گے یہ کر دیجئے، ہم کریں، ہمیں کرنا پڑے گا. ان کے باپ کا لگا ہوا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں انہی لوگوں کی جو لوگ چاقو، چھری اور کانٹے تیز کرتے ہیں مسلمانوں پہ، نہتے مسلمانوں پہ، ٹھیک ہے نا. اور وہاں کا جو مسلمان ہے نا اس کو اپنی طاقت کا پتہ بھی نہیں ہے ابھی تک نہیں پتا. وہ بھی پٹ رہا ہے، اس کو کوئی وہ نہیں زیادہ. ہو سکتا ہے کہ اس کو خیال آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ بھارتی ہے، اس کا ملک ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھ لے. ہمارا ان سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی پاکستانی بول رہے ہیں. وہ بھارتی ہے، اپنی زمین پہ لڑے گا، اپنا حق لے گا، اپنا ملک ہے اس کا، اس کے اجداد کا ملک ہے، اس کے باپ کا ملک ہے، وہ دیکھ لے گا. لیکن وہی ہندتوا، وہی RSS، وہی BJP ٹھس ہو جاتی ہے جب سامنے آ جاتا ہے چین. دیکھ لیجئے، چین نے بھارتی سرحد پر اپنی افواج میں اضافہ کر دیا. دیکھیں، وہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اضافہ کر دیا تو مطلب میں نے کچھ سوچا ہوگا نا، میں نے اضافہ کیا ہے، میں فوج اپنی لے آیا ہوں سرحد کے اوپر، تو میں نے کچھ سوچا ہوگا نا، پلاننگ کی ہوگی، میٹنگ کی ہوگی، میرے دماغ میں نقشے بنے ہوئے ہوں گے، 5 فنگرز ہوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ کو میں سب انفارم کر چکا ہوں. بھارتی جرنل کہہ رہے کہ دیکھ لیں گے، جواب دے دیں گے، لڑ لیں گے. پلاننگ زیرو ہے. وہ کہتے سر پہ آئے گی تو کرنا پڑے گا، تمہارے اچھے نہیں کریں گے تو تمہارے پاس آپشن کیا ہے؟ کرنا ہی پڑے گا. جب وہ آپ کو مارنے کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، پہلا آپریشن جب انہوں نے کیا تو آپ کے 20 بندے مرے نا، فوجی مرے، یہی کیا نا آپ نے. ابھی کتنے مریں گے؟ ابھی دیکھنے والی بات ہے. چھوڑیں گے تو نہیں وہ. اور جو ان کا منصوبہ ہے، جو گرینڈ پلان ہے،
جو میں آپ کو انفارم کر چکا ہوں, میں کوئی راز نہیں بتا رہا آپ کو, ٹھیک ہے نا. یاد دلانے کے لیے اگر کسی کو دیکھنا ہو تو 5 فنگر پالیسی میرے دیکھ لیا کریں, ٹھیک ہے نا. 5 فنگر پالیسی ہے اور پورا آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, پورا پام چاہیے نا, ہاتھ انگلیوں سمیت. تو پلاننگ تو پتہ ہے آپ کو, اس کو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. اب جب ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ایک بات کو اور ایڈ کر دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو میں نے اطلاع دی, آپ کو میں نے کہا کہ میانمار نے بھارت کی زمین کے اوپر بمباری کی. عالمی میڈیا نے تو اس کے اوپر زیادہ, عالمی میڈیا نے مانا لیکن بھارت نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں ہوئی ہے, اپنے علاقے میں کی ہے. لیکن پھر جو سچ ہوتا ہے نا, دیکھیں میں جب بات کرتا ہوں تو میں کوئی دشمنی بنا کے نہیں بولتا, میری کسی سے دشمنی نہیں ہے, میری بھارت سے بھی دشمنی نہیں ہے. لیکن آج وہی بات سچ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور الجزیرہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا نے جو ہے کلوز کر دی ہے ایئر اسپیس میانمار کے ساتھ. کیوں کلوز کی ہے؟ وہ کہہ رہے کہ جی بالکل یہ دیکھیے, میانمار ایئر فورس نے ڈراپ کیا ہے بم آن بوتھ سائڈ چھوڑ دیجئے. انہوں نے اپنے ملک میں بمباری کر دی, کچھ بھی کر دیا. ہمیں نہیں بتائیں, یہ بتائیں کہ جو میں نے کہا تھا کہ میانمار کی ایئر فورس نے بھارت کی زمین کے اوپر بم مارے ہیں, تو وہ بات سچ ہو گئی ہے. الجزیرہ کی آج کی خبر نکال لیں, 13/1/2023 ہے کہ نہیں؟ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بمبنگ ہوئی ہے اور بھارت زمین پر ہوئی ہے, اور بھارت کیسے جواب دے گا؟ ایئر اسپیس بند کر دی, بس جواب دے دیا نا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ اس نے کون سا کوئی ایکشن لینا ہے؟ اچھا, کسی ملک کی بھی جو طاقت ہوتی ہے وہ پیسے کے بغیر نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. شارٹ کٹ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. آپ کی معاشی صورتحال اچھی ہوگی تو فوج بھی ہوگی, فوج کو سیلری بھی ملے گی, فوج کو اسلحہ بھی ملے گا, فوج لڑنے کو بھی تیار ہوگی. لیکن اگر ملک کے اندر پیسہ نہیں ہوگا تو پھر نہ آپ کی فوج ہوگی تو سیلری نہیں ملے گی, سیلری نہیں ملے گی تو کام چھوڑ دے گی, اور پھر اس طریقے سے کٹ ڈاؤن ہوگا, فوج گرے گی, یہ تمام باتیں بھی ہوں گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ملک کے مفاد کو سوچتے ہوئے آپ لوگوں کی شکلوں کو بھول جائیں, ٹھیک ہے نا. جو آدمی پاکستان کے مفاد میں ہے اس کو آگے بڑھ کے ساتھ دینا ہی پڑے گا تاکہ پاکستان میں پیسہ آئے. یہاں پہ صورتحال یہ کہ سری لنکا نے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے فوجیوں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ کر لیا ہے. پیسہ ہی نہیں ہے, سیلری کا پیسہ نہیں ہے, تو پہلے کیا کریں گے؟ کٹ ڈاؤن کریں گے. پھر کٹ ڈاؤن کریں گے. وہ کہتے ہیں اتنا کٹ ڈاؤن کریں گے کہ یہ جو تعداد ہے یہ کم ہوتے آپ دیکھ لیجئے 3,17,000 تھی, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے اس کو 1 لاکھ پہ لے آئیں گے. 2-2.5 لاکھ فوجی فارغ ہوں گے تو کریں گے کیا؟ وہ سیکورٹی گارڈ کی نوکری پکڑا دیں گے, اور کیا کریں گے وہ لوگ؟ اپنی زمینوں پہ کام کریں گے, اور کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ملک کے اندر اگر پیسہ نہیں ہوگا تو اس کا افیکٹ سب ہوتے ہیں. فوج بھی ہوتی ہے, غریب عوام بھی ہوتی ہے, سرکاری افسر جو ہے نا جو اٹھتے نہیں ہیں سیٹوں سے, جو بیٹھنے کے لیے سیلری لیتے ہیں اور کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں, ان کی بھی موت ہوتی ہے. تو لہٰذا اللہ دعا کیجیے کہ پاکستان کے اوپر اپنا رحم کرم اور فضل نازل کرے, اور ہمیں عقل اور سوچ دے کہ یہ پاکستان جو ہے زد بازی میں چلے گا یا ہمیں بھی عقل آئے گی. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.